ایک شخص نے بہت گناہ کیے کہ ایک دن وہ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے رب سے استغفار کیا، توبہ کی، معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ کمزور ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشتا بھی ہے اور کبھی معاملات پہ گرفت بھی کر لیتا ہے۔ آج میں نے اس کو بخش دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ بندہ پھر کمزوری دکھاتا ہے، پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر شرمندہ اور نادم ہوتا ہے، رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، یہ غلطی کرتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو بخش دیتا ہے اور کبھی کبھی گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کمزوری دکھاتا ہے، غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر اپنے حضور کے ہاں جھکتا ہے، روتا ہے، زاری کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخش دیتا ہے اور کبھی کبھی گرفت بھی کرتا ہے، لیکن اپنے بندے کو میں نے آج بخش دیا اور اس کو اس ڈگر پہ چلا دیا کہ آئندہ اب یہ غلطی نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی حدیث جو میں نے اپنے الفاظ میں خلاصتاً آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ ہم سے کروڑوں غلطیاں ہو گئی ہوں تو بھی وہ بخشنا پسند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگیں، بخشش اس سے طلب کریں۔ یقیناً بخشش طلب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے، انسان نادم ہو، شرمندہ ہو اور استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اپنے رب کو کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ناظرین کرام، یہ مہینہ رمضان المبارک کا معافیوں اور توبہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم اور بخشش کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ بھولے نہ، اپنی ہر خطا پہ اپنے پیارے پروردگار، اپنے پیارے رب کے سامنے توبہ اور استغفار ضرور کریں۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ ہم سب کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔